ناول ہم ہے پاسبان اس کے، از قلم عالیہ ہیرا۔ مکمل ناول۔ مدتوں تیرے خط و خال نے گم کر رکھا مجھے، تیری ہر تازہ شباہت میری تحریر میں ہے، جب سے آباد ہوئی ہے تیری خوشبو مجھ میں، جگنو جیسا چراغاں میری تحریر میں ہے۔ رمجم گرے ساون، سلگ سلگ جائے یہ من، فلک ایک گونا گو بے خودی سے گنگنا رہی تھی۔ رابعہ بے آواز ہنستی، او میرے ساور یار، بانسری بجائے جا، بانسری بجا کے میرے ہوش بھلائے جا۔ رابعہ نے زور سے ہنس کر فلک کی بے خودی کو توڑ دیا۔ تم؟ ہاں میں۔ رابعہ مہندی کی باڑ پھلانگ کر ادھر آ گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاتھ میں پکڑی سفیدے کی چھڑی جس پر ڈھیر ساری پتیاں لگی تھیں اسے مارا۔ ہا ہا ہا، وہ اور زمانی سے بامانی انداز میں ہنسی، وہ اور زور سے زمانی انداز میں ہنسی۔ فلک کی آنکھوں میں خفگی کا تاثر ابھرا۔ ویسے آپس کی بات ہے کیا؟ سر گھما کر اسے دیکھا۔ امار بھائی سے منگنی نے تمہیں گنگنانا سکھا دیا؟ فلک ہنستی، شرمیلی سی مسکان کو رابعہ نے زمانی انداز میں دیکھا۔ یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، ان سے پیار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ان نظاروں میں کوئی اپنا شامل نہ ہو۔ لگتا ہے امار بھائی کی کوئی میل آئی ہے؟ نہیں۔ پھر وہ خود آئے تھے؟ ہیں؟ سچ؟ کب؟ بدتمیز لڑکی، بتایا کیوں نہیں؟ رابعہ اٹھ کر اندر بھاگی۔ ارے سنو تو۔ ان سے ہی سنوں گی۔ رابعہ رکی نہیں اور فلک ہنستی چلی گئی۔ رابعہ سارا اندر کھنگال کر باہر آئی تو فلک لان میں گھومتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ کہاں ہے امار بھائی؟ میرے دل میں۔ فلک کے انداز میں چہکار تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی امار بھائی آئے ہیں۔ لب بھینچ کے اسے گھورا۔ تو آئے ہیں نا، بلکہ آتے رہتے ہیں۔ آنکھوں میں جگنوں کی سی چمک تھی۔ میرے خوابوں میں۔ فلک کی بچی۔ رابعہ پیچھے دوڑی۔ شانت شانت، ٹھہرو بتاتی ہوں۔ فلک نے روکا۔ رابعہ اس کے سامنے رکی۔ وہ آئے تھے میرے خواب میں اور آتے رہتے ہیں میرے خوابوں میں۔ فلک کے انداز میں جھرنوں کی سی کھنک تھی۔ لوگوں پر شادی کے بعد روپ آتا ہے، اپنی فلک تو ابھی سے گلاب کا پھول بن گئی ہے۔ کیسا چمکتا رہتا ہے چہرہ۔ تینوں بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی جب ریدا نے رابعہ سے کہا، منگنی ہماری بھی ہوئی تھی مگر ایسی سرخی کہاں آئی تھی۔ محبت کی منگنی جو نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ تو فلک کی کون سی محبت کی منگنی ہے؟ ارینج ہے بالکل۔ تائی امی نے اپنی پسند سے رشتہ مانگا جو چچا جان نے قبول کر لیا۔ بیچارے امار بھائی پھنس گئے، رابعہ نے قدرے زور سے کہا۔ فلک کے کان ان دونوں کی جانب تھے۔ بظاہر وہ مووی کی جانب متوجہ تھی۔ گریجویشن کے بعد اس کا فلمیں دیکھنے کا شوق جنون اختیار کر گیا تھا۔ کیا کیا؟ بیچارہ کسی کہا تم نے؟ بھئی تم ہماری باتیں سن رہی ہو؟ جی نہیں، صرف آخری بات سنی ہے، وہ بھی تم نے زور سے کہی ہے، مگر کہی کیوں؟ کیا توجہ ہے؟ ایسی ہی توجہ سسرال میں بھی رکھنا۔ اچھا ٹالو مت، بتاؤ جلدی سے۔ جو محاذوں پر سرگرم ہو، کبھی کبھار گھر آتا ہو، اس کی ارینج میرج ہو، وہ بیچارہ ہی ہوا نا؟ رابعہ نے منہ بنا کر کہا۔ فلک نے کشن اس کے سر پر دے مارا۔ ہل اسٹیشن چھاؤنیوں پرفضا مقامات پر جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ بیچارے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے انہیں، اور وہ ایسے ہی منگنی کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اچھا، دونوں ہستی، پھر کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جیسے تم لوگوں کو پتا ہی نہیں۔ انگلی دانتوں میں دبائی اور تینوں ہستی ہے۔ اچھا بتاؤ نا، تم نے انہیں بیچارہ کیوں کہا؟ فلک کی سوئی ہنوز وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جس کی ارینج میرج ہو اسے ہم بیچارہ کہتے ہیں۔ فلک کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ سر جھکا کر ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر ہنسی کو کنٹرول کیا۔ یہ تو ہے۔ دونوں نے اس کے انداز کا بخور دیکھا۔
क्या मतलब? दोनों ने एक दूसरे को देखा। यानी मंगनी के बाद तो मोहब्बत हो सकती है ना, फिर वो बेचारे कैसे हुए? यानी लव मैरिज? फलक ने इंकशाफ किया और दोनों हैरान रह गई। घुन्नी, मीसनी, मक्कार, हमें बताया भी नहीं। दोनों ने कुशन उस पर बरसाना शुरू कर दिए। फलक, फलक, किचन में जाकर सालन देखो और फिर आटा गूंद कर रोटी डाल देना। रोशन आरा ने अंदर से आवाज लगाई। अम्मी मेरा मूड नहीं है अभी। बड़े आराम से फलक ने आवाज लगाई। मूड की ऐसी तैसी, जो कहा है वो करो। ताई ने आंखें बंद करके नहीं पसंद किया। वो समझती हैं तुम बहुत सुघड़ हो, तो इसमें क्या शक है? शाह ने उचका कर टीवी की आवाज हल्की की। कि सब काम नहीं आएगा जो तुम करती हो। खाना पकाओ, घरदारी तरीका सलीका सीखो। मेरी नाक मत कटवा देना। बंद करो इस खाना खराब को, जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। उन्होंने उठकर टीवी बंद कर दिया। अम्मी, बस जरा सी रह गई है। फलक मचल कर उठी। चलो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा और उसे उठना पड़ा। बीए करके थप्पड़ मार लिया है महारानी ने। कोई काम नहीं करना, ये है और टीवी है। टेलीविजन में अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं, हजारों की तादाद में कुकिंग शो हैं। इनसे ही कुछ सीख लो। अम्मी का लेक्चर, उन प्रोग्रामों की होस्ट बनूंगी तो खुद ही सीख लूंगी। अम्मी का लेक्चर शुरू। इन प्रोग्रामों की होस्ट बनूंगी तो खुद ही सीख लूंगी, या फिर सर पर पड़ेगी तो सब कुछ आ जाएगा। बुड़बुड़ा कर किचन की जानी पड़ी और लाउंज में ही रुकना पड़ा। शीशे का दरवाजा खोल कर आपी अंदर आ रही थी। तीर की तरह भागी अंदर। रोशन आरा चीख रही थी। मार धाड़ करके खाने नहीं पकते, जो मजा तरीके सलीके से पकाने में। वो जल्दबाजी में कहा, क्या हुआ? आपी सरगोशी में पूछने लगी। वही पुराना लेक्चर। आपी अम्मी को समझाए ना, मुझे खाना पकाने सफाई सुथराई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ और करना है। वहां तो बटलर, नौकर, खानसामा सब मौजूद है। तुम्हारी उम्र थी ना रूही, तो पूरा घर संभालती थी। रोशन आरा बाहर आ गई। बहुत अच्छा खाना पकाना आ गया था। एक ये है, समझाओ इसे रूही, इसे तो बस टीवी दे दो और एक डिश खाने की। अम्मी सीख लेगी सब, आप परेशान मत हुआ करें। रूही ने तसल्ली का हाथ माँ के शाने पर रखा। कब? जब सर पर पड़ी तो क्या सीखा? फलक बुरा सा मुंह बनाकर उठी। अम्मी, इसे इतना नहीं डांटा करें, सीख लेगी। अभी तो कॉलेज से निकली है, साथ ही मंगनी हो गई, छोटी है ना, लाडली है। वो भी जानती हैं कुछ खास है इसमें, तभी तो इसे पसंद किया। सब संभाल सकती है। रोशन आरा रोशन आरा सर झटक कर रह गई। रूह उठकर बाहर निकल गई। फलक को भी मनाना था, समझाना था। हालांकि उसके सुपुर्द जो भी काम किया जाता जिम्मेदारी से करती थी, मगर उसे खुद से जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता था। ये काम कर लेना चाहिए, अम्मी का हाथ बटाना चाहिए, क्या कुछ और। रिदा और राबिया उसकी चचा साथ थी, बराबर में रहती थी। वो एक आवाज लगाती, ये भागी चली जाती थी। इधर से ये पुकारते तो फलक आती हूँ काम निपटा कर। उनकी जान चल जाती। फलक में बचपना बहुत था। उम्र की एक हद होती है जहाँ बचपने को खत्म हो जाना चाहिए। गुड बाय कह के वो खुद ही चला जाता। गुड बाय कह के वो खुद ही चला जाता है। फौजियों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। कभी उस स्टेशन, कभी उस जगह, मुल्क का कोना कोना देख लेते हैं। फौजियों की मिसेस बड़ी खुशकिस्मत होती हैं। मेस की जिंदगी, बटलर की सहूलियात, पुरविजा मकाम की सैर। राबिया ने हसरत से कहा। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी फौजी, किसी सेलर से हो, ताकि वो भी जगह जगह की सैर कर सके। एक जगह पर टिक कर बैठना उसकी सरशत में नहीं था, और खानदान के इकलौते वाहिद आर्मी कैडेट को फलक ने चुरा लिया था। हालांकि दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था, मगर फर्क से क्या होता है? मोहब्बत हो तो फर्क मिनटों में मिट जाते हैं। और अंदर ही अंदर फलक इस फर्क को खत्म करने में लगी हुई थी। बज़ाहिर वो चंचल सी नजर आती थी,
اس وقت بھی رات کے وقت چچا کے لان میں چہل قدمی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے خیالات بھی شیئر ہو رہے تھے۔ رابعہ کی بھی غیروں میں منگنی ہو گئی تھی۔ اس کے سسرال والے تاریخ لینے کے لیے آج کل میں آنے والے تھے۔ رابعہ کی خالصتاً ارینج میرج تھی اور رابعہ خوش تھی۔ رابعہ کی بات پر فلک فخریہ انداز میں مسکرا دی۔ اسی وقت امی کی آواز ابھری، فلک، فلک۔ جی امی۔ وہ بائیں دیوار کے قریب جا کر چیخی، ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ امی، اس وقت رات کے کون آ گیا؟ فلک، فلک، آتی ہوں امی۔ رابعہ کو ہاتھ ہلا کر بائیں دیوار کی جانب پڑی، اچک کر منڈیر پر چڑھی اور دیوار پر پاؤں رکھ کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ جوگرز ہوتے تو ٹھیک تھا، سلیپر نے پاؤں موڑ دیا۔ اس کی یکلخت منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ لان کی ساری کھلتی لائٹوں نے آنکھیں چندیا دی اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے لان میں کھڑے شخص کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی۔ امی غصے سے اس کی جانب پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ عمار مصطفیٰ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خفت سے سر جھکا لیا۔ امی کو بتا تو دینا چاہیے تھا کہ کون آیا ہے۔ کیسی ہو؟ عمار قریب آ کے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلایا۔ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہونٹ دبا کر پوچھا، اسے کہاں لگے گی چوٹ؟ پتھر کی بنی ہے۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ہی تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ فوجی تم ہو، محاذ آرائیوں کا اسے شوق ہے۔ روشن آرا بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ خفت و خجالت کے شرمندہ احساس سے فلک کا سر جھک گیا۔ کتنی شرمندگی والی بات تھی، اپنے ڈیشنگ آرمی منگیتر کے سامنے بچوں کی طرح دیوار سے کود کر کھڑی رہتی تو ٹھیک تھا۔ وہ تو سجدہ ریس ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا سب لوگوں سے ملتا چلوں۔ صبح بھی چھاؤنی سے نکلا تھا۔ اس کی خفت مٹانے کے لیے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا، اور کیا کر رہی ہو آج کل؟ عمار چیئر کی جانب پر تھے۔ اس نے بھی پیچھے پیش قدمی کی۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ فلک نے پوچھا۔ نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ عبید بھائی اور بھائی دبئی چلے گئے ہیں۔ بڑی بھابھی کا سوشل ورک خوب چل رہا ہے۔ ان کی NGO بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو؟ بس کچھ خاص نہیں، ابھی بھی BA کا رزلٹ آیا، MA کرنا نہیں ہے، بس کچھ شارٹ کورسز کروں گی۔ اور شادی کا انتظار؟ عمار نے زمینی انداز میں فکرہ مکمل کیا۔ پہلے تو فلک چونکی، پھر شرما گئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، فلک چھیم گئی۔ اسی وقت امی نے اندر سے آواز لگائی، عمار بیٹا آ جاؤ، پھر تمہیں نکلنے کی جلدی ہوگی۔ عمار کھڑے ہو گئے۔ تمہارے SMS بڑے مزے کے ہوتے ہیں، کہاں سے لیتی ہو؟ بس ادھر ادھر سے۔ لگتا ہے آج کل یہ کام زوروں پر ہے۔ عمار اس کے روبرو ہوئے۔ فلک جواب ہی نہ دے سکی۔ رات کے اندھیرے چاند کی چاندنی میں، کسی چھاؤنی میں یا کہیں واک کرتے ہوئے، یا تھک کر کسی تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں تو تمہارا آیا ہوا میسج میری ساری تھکن سمیٹ لیتا ہے۔ فلک اندر تک سرشار ہو گئی۔ میرے دوست میری حالت پر بڑا ہنستے ہیں کہ تمہارے لیے لایا تھا۔ جیب سے ایک ننھا سا پیکٹ نکالا، پہن لینا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، خرید لیا۔ اس کی جانب بڑھایا۔ اندر روشن آرا اسے سخت سست کہہ رہی تھی۔ فلک نے تحفہ تھام لیا۔ عمار دھیرے سے اس کے بالوں کو چھو کر اندر بڑھ گئے۔ چاند کی بھرپور چاندنی میں فلک اس ڈیشنگ پرسنالٹی کو جاتے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ریپر کھولا۔ بے حد خوبصورت بریسلیٹ اس کے ہاتھوں میں تھا، انے موتیوں سے سجا بے حد نازک سا بریسلیٹ اسے پسند آیا تھا۔ اس نے کلائی میں پہن لیا۔ ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ فلک، فلک۔ اندر روشن آرا عمار کے ساتھ ہی اسی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ اندر کی جانب پڑھی۔ عمار اس کی کلائی دیکھ کر مسکرایا۔ اب کب آؤ گے بیٹا؟ دیکھے چچی کب آتا ہوں، ملکی حالات ذرا ٹھیک نہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ 2-3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ حالات تو بیٹا پورے ملک کے ہی خراب ہیں، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ،
سیاسی ابتری کسی چیز میں ایکا نہیں ہے، نہ جانے کیا ہوگا اس ملک کا۔ بنانے والے تو بنا گئے، احسان عظیم ان کا، سنبھالنے والوں سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ غلط منصوبہ بندی، غلط فیصلے بحران ہی لاتے ہیں۔ روشن آرا سنجیدہ تھی، امار ہنس دیا۔ لگتا ہے سیاست سے آپ کو بہت دلچسپی ہے۔ سیاست سے نہیں، سیاسی حالات سے دلچسپی ہے جو ملک کے عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مارو مار ہی لگی ہوئی ہے۔ امی اخبار بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، پورا نیوز بھی شوق سے سنتی ہیں۔ فلک نے بتایا۔ اور تم؟ امار نے شرارت سے دیکھا اور لو دیتی تپش نے اسے گڑبڑا دیا۔ اسے تو بس فلموں کا شوق ہے یا گانے سننے کا۔ بے شک سارا دن بٹھائے رکھو۔ فلک ماں کے انداز پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں چلوں چچی؟ امار نے فلک کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا، آج رات رکو نا، اپنے چچا سے نہیں ملو گے؟ عاطف اور زبیر بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ نہیں چچی، باہر جیپ کھڑی ہے، اگلی بار سے ہی۔ نظر بھر کر فلک کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب کتنے عرصے بعد آؤ گے؟ دیکھیے چچی، ابھی نئی پوسٹنگ ہے، آنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ امار نے سیڑھیاں اتر کر لان عبور کیا، پیچھے مڑ کر ہاتھ ملایا اور سیاہ گیٹ کے داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ روشن آرا اندر بڑھ گئی۔ فلک یوں ہی کلائی میں پڑے بریسلیٹ کو دیکھتی گھماتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دل نہ جانے کیوں اداس ہو رہا تھا۔ خدا کرے سب خیریت ہو۔ اس سال تو شادی بھی ہے ان کی۔ تائی امی سے فون پر بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی امی تیاریاں کر رہی تھی، اندر ہی اندر آپ ہی اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ ہے سچ؟ رابعہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ فلک اپنی کلائی اوپر کر کے گھمانے لگی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ 100%۔ تو مجھے فون کر دیتی، میں بھی امار بھائی سے مل لیتی۔ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، بس مجھ سے ملے اور چلے گئے۔ ناز سے فرضی کالر جھاڑے۔ رابعہ نے کوشچنوں سے کھینچ مارا۔ ہم فوت ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، زمانی انداز میں ہنسی۔ ثانوی ہو گئے ہو، یعنی غیر اہم۔ پھر تو فلک کی شامت آ گئی اور دونوں کی چیخوں نے پھپھو کو حواس باختہ کر دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، فلک کی قربانی کر رہی ہوں۔ فضول ہے، بکری کی قربانی جائز نہیں۔ پتہ نہیں، پھپھو نے اندر جھانکا۔ کھانا تو حرام نہیں ہے نا؟ اس نے گردن دبائی اور فلک آنکھیں صاف کرتے ہوئے ہنستی۔ کبھی حالات حاضروں سے بھی باخبر ہو جایا کرو سسٹر۔ بڑی رغبت سے آم کھاتے ہوئے فلک دلجمی سے اسکرین پر اختتامی مناظر دیکھ رہی تھی جب کسی نے پہلو میں رکھا ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ اس نے سر گھمایا۔ زبیر کھڑا تھا۔ بے خبری بہتر ہے، کیا فائدہ جھوٹ، منافقت، چور بازاری، دھونس، دھاندلی کی خبر رکھی جائے۔ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ زبیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ فائدہ ایسی حقیقتوں کا جنہیں ہم سدھار نہیں سکتے۔ اچھا، تم میرے لیے چائے لاؤ، تم سے بحث فضول ہے۔ مجھے فلم دیکھنے دو، آخری سین چل رہا ہے۔ رات میں کسی دوسری جگہ شروع ہو جائے گی، دیکھ لینا۔ اس سے ریموٹ لینا لا حاصل تھا۔ وہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ اللہ کرے لائٹ چلی جائے۔ اوہ، زبیر نے بھنا کر اسے دیکھا۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ کالی زبان۔ لو، تم دیکھ لو ٹیلی ویژن، میں سمت کے گھر چلا جاتا ہوں۔ ریموٹ صوفے پر اچھال دیا۔ فلک نے بڑی حیرت سے قبول ہونے والی دعا کے رد عمل کو دیکھا۔ اتنی جلدی اس کی دعا پوری ہو گئی؟ چے کچھ اور مانگ لیتی۔ ہنستے ہوئے فلک نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مثلاً؟ دل شرارت سے مچلا۔ امار کے آنے کی، ان کے فون کی، کسی رومانٹک سے SMS کی۔ ہنس کر خود سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ہیلو؟ امار حسن کی کال اور آواز نے دل دھڑکا دیا۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ کیسے اتنی رات کو فون کر لیا؟
وال کلاک کی جانب نگاہ کی۔ ایسے ہی یہاں کا ماحول بہت رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس وقت میں کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوں، پورا چاند میرے سامنے ہے اور تاحد نگاہ تک پھیلی چاندنی میں ڈھلی اور تاحد نگاہ تک پھیلی چاندنی ایک نورانی چادر اور روحانی سا سلسلہ، گہری خاموشی، قطار در قطار کھڑے درخت، بہت خوبصورت ہے میرے قائد کے شہر میں، عمار ایک جذب سے بول رہا تھا۔ فلک نے مسکراتے ہوئے کشن گود میں رکھا۔ تو نیچر کا لطف لیا جا رہا ہے۔ ایک گہرائی کا سا تاثر ابھرا۔ نہ جانے کل یہ سکون، یہ امن ہو نہ ہو۔ لفظ دکھ میں ڈھلے تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں اور پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ دعا کیا کرو فلک، میرے ملک کی یہ خوبصورتی قائم رہے، اس کی حرمت پر آنچ نہ آئے، اس کے جیالس کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیاروں کامران رہیں، اس کے جیالس کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیاروں کامران رہیں۔ ایسی گفتگو سے فلک کو الجھن ہوتی تھی۔ اخبار تو تم پڑھتی ہوگی؟ صرف خواتین یا فلمی حصہ، اس نے فخر سے بتایا۔ بس اب یہ بچپنا چھوڑو اور ایک فوجی کی زوجہ بننے جا رہی ہو، حالات سے باخبر رہا کرو۔ فلک کھلکھلا کر ہنستی۔ میں تو اس کی جان چھوڑ دوں مگر یہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ عمار مسکرا دیا۔ کب تک آئیں گے؟ ابھی تو بہت مشکل ہے، یہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ تمام ساتھیوں کی چھٹیاں منسوخ رہی ہیں، انہیں جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہیں جوائن کرنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ ایسا کیا؟ لیکن کیوں؟ اور ایسا کیا ہے؟ تم خبریں اگر سن نہیں سکتی تو دیکھا کرو، حالات سے باخبر رہو، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمار بتا رہا تھا اور وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا عمار کچھ رومانٹک سی بات کرے اور وہ کل رابعہ کو چڑھائے۔ ہو سکتا ہے تمہیں میرے شانہ بشانہ کام کرنا پڑے۔ بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ فلک ہنستی۔ آرمی جوائن کر لو، وہ تو تم کر ہی چکی ہو میری سنگت میں آ کر۔ فلک مسکرا دی۔ کل میں نے جھیل سیف الملوک دیکھی، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ پھولوں کے باغات، خوابی سیب، مالٹوں کے درخت، سفید مالٹوں کے درخت اور 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 ناریل کے قطار در قطار کھڑے درخت، ہریالی سبزہ، یوں ہی تو اسے مقامی صحت نہیں کہتے۔ عمار جانے کس جذبے اور سحر سے بول رہا تھا۔ فلک سنتی رہی۔ اب تم قدم قدم پر میرے ساتھ ہو، تمہیں میری نظر سے دیکھنا ہے اور میرے انداز سے سوچنا ہوگا فلک۔ اور فلک ان لفظوں کو کسی اور معنوں میں لے چکی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی۔ میں تمہیں شادی کے بعد یہاں ضرور لے کر آؤں گا، بلکہ اپنا ہنی مون میں ادھر ہی مناؤں گا۔ جتنا حسن اپنے ملک میں ہے کہیں اور نہیں، بس ذرا یہ دھوئیں کے بادل چھٹ جائیں۔ ایک دم سے پٹری سے اتر جاتے ہیں موصوف۔ فلک نے نگاہ اٹھا کر فون کی جانب دیکھا۔ بس ذرا سے پہلے جو کچھ عمار کہہ رہا تھا وہ بہت خوشگوار اور مسرور کن تھا، اور فلک اس کے سحر میں گرفتار تھی۔ اس کی سوچ میں گہرائی نہیں تھی، اسی لیے اس کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپریشن ضرور ہوگا، زبیر نے کہا۔ میرے خیال میں ٹیبل ٹاک سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر مشکل ہے۔ روشن آرا خاموش بیٹھی شوہر اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ حالات کچھ بھی ہوں پاپا، مگر پاکستان کا استحکام
حالات کچھ بھی ہوں پاپا، مگر پاکستان کا استحکام اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ خیر کرے، روشن آرا بولی۔ امی کس کی خیر کی دعا مانگ رہی ہیں؟ فلک اپنا چائے کا کپ لے کے اندر آ گئی۔ سب خیریت ہے نا؟ جواب میں وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اسے اپنے شوق عزیز تھے، ان کے کہنے پر کان کب دھرتی تھی۔ فلک پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس ملک کی بی بی ذرا خیر خبر بھی رکھا کریں۔ پاپا اتنے سارے لوگ ہیں، باخبر رکھنے اور خیر خبر رکھنے والے، میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ شرارت سے ہستی فلک ماں کا غصہ جانتی تھی۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ فلک منہ بنا کر چائے پر جھک گئی۔ سالن دے کر آئی ہو؟ جی دے کر آئی ہوں، پک رہا ہے نا، جل تو نہیں رہا؟ روشن آرا کو غصہ آنے لگا۔ دھواں اٹھ رہا تھا۔ روشن آرا اٹھ گئی۔ دھواں اٹھ رہا ہے، بی بی سے چیک نہ ہوا کہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ جانے کیا کرے گی یہ پرایا گھر جا کر؟ پرایا گھر کب؟ پاپا کی بہن کا گھر ہے، یعنی میری پھپھو کا۔ شرارت سے اس نے پاپا کو دیکھا، وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ فلک کی طبیعت میں لابالی پن، بے پرواہی اور غیر ذمہ داری کا عنصر تھا، اور روشن آرا اس چیز سے بہت ڈرتی تھی، اور فلک صاحبہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ اس روز پھر رات کو عمار کا فون آیا۔ وہ اندر تک خوش ہو گئی۔ اب اکثر اس کے فون آنے لگے تھے۔ رابعہ کو چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ فلک، اگر ہمارے اس خطے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، جنگ کی صورتحال ہو جائے، تو تم کیا کرو گی؟ وہی بات، رنگین باتیں کرتے کرتے عمار پٹری سے پھسل گیا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہر ملک میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں آپ، ہلکے پھلکے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ فلک نے دھیرے سے کہا۔ اسے حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ کاش یہ ہلکے پھلکے ہی جھگڑے ہوں۔ تم امی کو فون کر کے تسلی دیتی رہنا، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں، مگر انتشار کی حالت میں فوجیوں کو زیب نہیں دیتا، ان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے فلک شہادت یا غازی۔ دعا کرنا فلک میرے حصے میں شہادت آئے۔ عمار کی آواز میں جانے کیا جذبہ تھا، ایک گمبھیرتا تھی۔ فلک کا دل ساکن ہو گیا۔ میں اپنی آخری سانسوں تک سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میرے خون کا ہر قطرہ میرے وطن پر نثار ہے، تم بھی دعا کرنا۔ نہ جانے عمار کے لہجے میں کیا تھا، فلک کی پلکیں بھیگ گئیں، پھر وہ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ فلک جذب سے سنتی رہی۔ ایک نئی فلک نے اس کے اندر سے سر اٹھایا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، یہ چھوٹے موٹے جھگڑے نہیں ہیں، شہادت یا غازی، تم دعا کرنا میرے حصے میں شہادت آئے۔ عمار کی دھیمی سی گمبھیر خاموشی ارد گرد پھیلنے لگی۔ نئے گانوں کی سیڑھی اس کے ہاتھ میں پھسلتی چلی گئی۔ محبت کی کومل کونپلیں یکدم سے تناور ہو گئیں۔ اللہ نہ کرے کہ آپریشن ہو، میں عمار سے کہوں گی کہ واپس آ جائیں۔ فلک نے بے حد خود غرضی سے سوچا، اگر یہی حالات رہے تو خطے کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس خطے کا امن بحال کرنا ہے، دشمنوں کو اور شدت پسند عناصر کو مار بھگانا ہے۔ نیوز کاسٹر تفصیل سے صورتحال بتا رہا تھا۔ امی ابو خبریں سن رہے تھے، اور خبروں کو درخور اعتنا نہ جاننے والی دل پر ہاتھ رکھے سنتی جا رہی تھی۔ اے اللہ، میرے ملک کو سلامت رکھنا۔ اندر امی دامن پھیلائے دعا کو تھی، اے اللہ عمار کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ فلک دھیرے سے لان میں اتر گئی۔ سماعتوں میں عمار کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی، اور لب دعایا انداز میں دعا گو تھے۔ فلک، فلک، جلدی آؤ نا، اپنے گھر کے ٹیرس سے رابعہ اسے پکار رہی تھی۔ فلک نے چونک کر خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا رابعہ، خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، آؤ نا پھر۔ نہیں رابعہ، تم دیکھ لو، میں ابھی نہیں آ سکتی،
ایک دم سے اس کا دل رنگوں سے خالی ہو گیا. اب فکر آمیز تفکر نے آن گھیرا. خیریت تو ہے نا؟ رابعہ نے آگے کو جھک کر بغور اسے دیکھا. ہاں. وہ اندر مڑ گئی. میں ابھی آتی ہوں. فلک ادھر ہی ٹہلتی رہی اور جب رابعہ آئی تو فلک لاؤنج کے صوفے میں دبکی کشن گود میں رکھے ایک یکٹک ٹیلی ویژن کی جانب متوجہ تھی جہاں ملکی حالات کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا. پاکستان کے استحکام کو اولین ترجیح دی جائے گی. یہ کیا دیکھ رہی ہے تو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاضمہ خراب ہو گیا کیا؟ رابعہ اس کے پہلو میں گری. فلک نے چونک کر دیکھا. چینل تبدیل کرو، نیا فیشن شو آ رہا ہے. رابعہ نے ریموٹ اٹھا لیا. رہنے دو رابعہ، دیکھو کتنی بری حالت ہو رہی ہے ملک کی. جنگ کے بادل کثیف ہوتے جا رہے ہیں. بے وقوف، اللہ نہ کرے جنگ ہو. یہ جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی بارڈر پر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں. فوجی کارروائیوں کا حصہ ہوتی ہیں. یہ نہ ہو تو دشمن کو کیسے پتہ چلے کہ ہم بھی جان باز ہیں. رابعہ نے کہہ کر چینل تبدیل کر دیا. نہیں رابعہ، صورتحال خراب ہے. عمار بھی بتا رہے تھے اگر آپریشن شروع ہو گیا تو کیا ہوگا، کتنا خطرہ، کتنا نقصان ہوگا. میں عمار سے کہتی ہوں کہ واپس آ جائیں کسی بہانے سے، کسی طرح بھی. فلک نے بے چینی سے کہا. فکر کے سائیوں نے رنگت کملا دی تھی. ایک خوف کسی کیفیت تھی. ایسا نہ کہنا، ایک فوجی ہے وہ، اور فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، پشت نہیں دکھاتے. فلک اس کی شکل دیکھتی رہ گئی. ایک دم سے فلک کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو گئی. فیشن شوز، میوزک، نئے گانے، ڈرامہ، نئی مووی اور اس کے پسندیدہ سٹارز کا انٹرویو. رابعہ ایک ایک کر کے چینل بدلتی گئی اور فلک کسی پر نہ چکھی. رابعہ ادھر رک جا، رابعہ یہاں. اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ رابعہ چلی جائے اور وہ نیوز چینل لگا کر صورتحال کو جانتی رہے. عمار کا فون آ جائے تو دل کو کچھ تسلی ہو. رابعہ کافی دیر بیٹھ کر چلی گئی تو جھٹ ریموٹ ہاتھ میں لے لیا. یہ سورج کدھر سے نکلا ہے؟ زبیر آفس سے آیا تھا تو وہ نیوز چینل پر خبریں سن رہی تھی. زبیر نہیں، زبیر. وہ بس ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی. اس کا ذہن کہیں اور تھا، دل اس کے پاس نہ تھا. عمار پلیز واپس آ جائے کسی بہانے، کسی طرح سے، پھپھو کے لیے، میری خاطر. اس بار عمار کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. فلک، آواز میں تحیر تھا. یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک فوجی کا حوصلہ کم کر رہی ہو، اسے کمزور بنا رہی ہو. ہم پر سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ واپس آ جاؤں. عمار جذباتی ہو گیا. اس کی آواز لرز رہی تھی. فلک، ہم تو غازی یا شہادت سے کم پر بات ہی نہیں کرتے. ہم سینہ سپر ہیں اور تم نے مجھے مایوس کیا ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی خود کر سنگ دل بھی ہو سکتی ہو. ایک فوجی سے تعلق رکھنے کے باوجود. تحیر آمیز انداز میں گویا تھا. عمار پلیز، ایسی بات نہیں ہے. میں فلک شرمندہ ہو گئی. فلک، محبت کو، کسی تعلق کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سرحدوں پر گھروں سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں گھر، بیوی، بچے، گھر والے نہیں ہوتے، بس ان کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے. عمار کی آواز دھیمی اور گمبھیر تھی. ہمارا حوصلہ جوان ہوتا ہے. تم میرا خیال دل سے نکال دینا. خدا حافظ. فون بند ہو گیا. یہ عمار نے کیا کہہ دیا بھلا؟ یوں بھی، ایسی بھی. بے قراری سے سینے پہ ہاتھ رکھا. عمار ناراض ہو گیا. میں تو بس. اس کی آنکھیں بھر آئیں. جنگیں بہت تباہی لاتی ہیں، اپنوں کو چھین لیتی ہیں، اور تم تو ابھی مجھے ملے ہی نہیں ہو. تمہاری محبت میرے اندر تناور شجر بن چکی ہے، تو پھر میں کیسے کھونے کا فیصلہ کر لوں؟ وہ روئی گئی. فلک، رابعہ آواز دیتی اندر آ رہی تھی. فلک نے خود کو سنبھالنے کا حوصلہ نہیں تھا. دیکھو، میں یہ نیا اسٹائل میگزین لائی ہوں، آؤ ڈیزائن دیکھیں. رابعہ پرجوش تھی. اٹھو نا، اسے بلایا. فلک نے سر اٹھایا اور اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. کیا ہوا رابعہ؟ وہ رو دی. کیا ہوا؟ عمار مجھ سے ناراض ہو گیا. کیوں؟ اس کا خیال ہے فوجی کی بیوی کو مجھ جیسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال دل سے نکال دو. منہ پہ ہاتھ رکھا.
आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। फलक धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तुमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं करती थी? राबिया ने खोजी अंदाज में उससे पूछा। फलक ने रोते हुए राबिया के शाने पर सर रख दिया। वो राबिया से कुछ छुपा नहीं सकती थी। उनका बचपन का साथ था। सब कुछ सुनकर तासुफ और मलाल से उसे देखती रही। फलक रोती रही। फलक, मैंने तुम्हें समझाया था, कोई ऐसी वैसी बात मत करना जो उनका हौसला पस्त करे। तुम फौजी की बीवी बनने जा रही हो। उनका मजबूत हौसला शोरों के हौसले को चट्टान बनाता है। और तुम, मैं क्या करती? रोते हुए सर उठाया। मैं बेख्तियार हो गई थी उनकी मोहब्बत में। मजबूत भी तो हो सकती थी उनकी मोहब्बत में। राबिया बेकरारी से हाथ थाम लिया। वो कहते हैं मेरा ख्याल दिल से निकाल देना। आंसू तवातर से गिर रहे थे। निकाल सकती हो? नहीं, फलक ने कहा। तो फिर उनकी बात रहने दो। राबिया ने हौसला बढ़ाया। ना जज्बे इतनी जल्दी खत्म हो सकते हैं और ना ये रिश्ते टूट सकते हैं। सूरत जब ये हो कि इंसान शर्मिंदा भी हो। राबिया, मैं क्या करूं? अब फोन आए तो सॉरी कह देना। आसान हल पेश कर दिया। फलक उसे देखती रह गई, मगर अमार का गंभीर नाराज लहजा फलक के कानों में गूंज रहा था। राबिया की तसल्ली ने दिल को हौसला दिया था। घर में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। टेलीविजन में हम वक्त न्यूज चैनल लगे रहते। अम्मी तस्बीह घुमाते हुए वतन की अमनो सलामती और अमार की जिंदगी की दुआ मांगती। या फोन पर आपा का हौसला बढ़ाती। धक धक करते दिल के साथ वो टीवी देखती और तबसरे सुनती और अमार के फोन का इंतजार करती। मगर अमार का फोन किसी के लिए नहीं आया था और इंतजार ही करती रही। अमार का फोन नहीं आया और अपने दिए हुए नंबर पर भी वो नहीं मिल रहा था। उसका दिल मचल रहा था। क्या करे, कैसे रूठे हुए महबूब को मनाए? उसे भी रह रह कर ख्याल आ रहा था कि उसने बात गलत की है, मगर अब क्या करती? तीर कमान से निकल चुका था। अब तो अपने कहे का अजाला करना था। किस तरह से करना था, ये उसे सोचना था। राबिया, हम भी किसी एनजीओ को ज्वाइन करते हैं। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं घर बैठकर? लॉन में टहलते हुए वो सच्चे दिल से कह रही थी। अब नहीं कर रहे, पहले तो कर रहे थे। राबिया हंसी। पहले भी क्या कर रहे थे? शादी की तैयारियां। राबिया शरारत से हंसी। फलक का दिल कोई मसलने लगा। उसकी शादी तो खतरे में पड़ गई थी। अमार का फोन फुप्पो के पास आ गया था, उसके लिए नहीं आया था। शायद अब्बू के पास भी आया था और वो उसका नंबर मिला कर थक गई थी। कितने ही एसएमएस कर दिए थे, जवाब नदारत। किसी एनजीओ को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? वो है ना अपनी नाला भाभी, मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर। वो भी कुछ न कुछ कर रही होंगी, उनसे राब्ता करते। राबिया ने चुटकी बजाकर अमार की बड़ी भाभी का जिक्र किया और वो देखती रह गई। हाँ, बाकी वो तो उन्हें भूल गई थी। अमार उनसे भी राब्ते में होगा। अमार से राब्ते की उम्मीद जागी। अरे वाकई! नाइला भाभी फोन सुनकर बेहद खुश हुई। जी, और ये तमाम चीजें मुस, मुस्तकीन को पहुंचाने का मसला है। हम चाहते थे कि आपके जरिए से। फलक ने धीरे से कहा। क्यों नहीं फलक, भिजवा दो। हमारे 2 ट्रक जा चुके हैं, अगले ट्रक में भिजवा देंगे। भाभी जरा सा तजब्जुब हुआ। हाँ हाँ, बोलो फलक। उन्होंने हौसला दिया। मैं खुद भी वहां जाना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। अरे क्या कह रही हो? अमार ने सुन लिया ना तो बस। ये भी काम ही है जो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं। आप भी तो जाती हैं, बहुत कम। मैं उधर रह कर ही काम करती हूँ। प्लीज भाभी, बहुत मुश्किल है फलक। वहां के हालात बहुत खराब हैं। कब क्या हो जाए मालूम नहीं। लोग नकल मकानी कर रहे हैं और तुम्हारी सास ने सुन लिया तो बस मुझे जाना है। उसके लहजे में जिद ऊद कर आई। तुमने अपने घर वालों से इजाजत ली है? पहले आप हामी बने, फिर उनको बताऊंगी। पहले आप उनसे इजाजत लें, फिर मुझसे बात करें। फलक से छो गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पहले तो राबिया और रिदा ने उसे लताड़ दिया। जो हम कर रहे हैं वही बहुत है, बल्कि हमें तो इधर रह कर ही काम करना चाहिए। राबिया,
فلک نے روحانسی انداز میں کہا۔ عمار مجھے فون نہیں کر رہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، بہت ناراض ہیں، میں وہاں جا کر انہیں منا لوں گی، میں شرمندہ ہوں۔ فلک کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ رابعہ اسے دیکھے گئی۔ میں نے صرف محبت کی ہے، میں خود غرض نہیں ہوں۔ بھیگا چہرہ اٹھایا۔ ایسا نہ ہو اتنی سی بات کو لے کر وہ تعلق توڑ لیں۔ فکر آمیز انداز تھا۔ تم بے فکر رہو، وہ اتنے ناسمجھ نہیں ہے۔ رابعہ اس کے بازو سے سر ٹکا دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کیا بے وقوفی ہے فلک؟ اس کا بچپانہ انداز پر رابعہ نے ڈانٹ دیا۔ اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ جاؤ، جا کر اجازت لو۔ بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا اور بھیگی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ نہ بابا نہ۔ رابعہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ میرے وہ نہ سنتے ہیں، میرے وہ نہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ ویسے ہی کہتے ہیں گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ رابعہ نے انگلی دانتوں میں دبائی۔ اس کے انداز پر فلک ہنس پڑی۔ مجھے ٹالو مت، اور تم یہ خطرناک خیال دل سے نکال دو اور ہمارے بھائی سے فون پر ہی معذرت کر لو۔ اپنے تئیں اس نے بہت آسان حل بتایا۔ فلک کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ اس کے جذبے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم ایک بار ذرا چچی سے بات بھی کر لو۔ چاچی کو چھوڑو، پہلے تم تایا ابو سے تو بات کر لو، اجازت لے لو۔ تمہاری حب الوطنی دیکھ کر مجھے تو اجازت مل ہی جائے گی۔ فلک انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ دن رات اس کے ٹیلی ویژن کے آگے گزرتے تھے، لمحہ لمحہ کی خبر سن رہی تھی، اسکرین پر آنے والے تمام کریڈٹ کو غور سے دیکھتی، مگر وہ ستمگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشنارا اس کی فکر و تفکر کو عمار سے تعبیر کر رہی تھی اور اسے تسلی دیتی۔ کیوں پریشان ہوتی ہے فلک؟ وہ ٹھیک ہے، کل ہی تو اس کا فون آیا ہے تمہارے ابو کے پاس۔ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی وہ کہتی جا رہی تھی، اس کے مقدر میں کیا ہوگا؟ فلک کا دل سکڑنے لگا۔ ناکامیاں، دکھ، رنج، درد کے لمحے پھیلنے لگے۔ نہیں۔ فلک بے قراری سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے اندر عمار کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اسے عمار کو منانا ہے، اس سے بات کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ پھوپھو بتا رہی تھی کہ اس کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے پہلے عمار کوئی بات اپنی امی کو بتاتا، اس سے رابطہ بہت ضروری تھا، اور رابطے کی ایک ہی صورت تھی کہ اب کی بار سامان کے ساتھ وہ خود بھی چاہتی۔ فلک نے جانے کہا تہیا کر لیا۔ فلک بی بی تو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ ایک جان باز فوجی کی جانثار منگیتر ہے۔ رابعہ کا بھائی جنید آتے جاتے چھیڑ رہا تھا، پاپا اس بار میں بھی اسلام آباد جاؤں گی۔ موقع دیکھ کر اس نے اپنے پاپا سے بات کی۔ ہے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا فلک؟ پاپا سے پہلے امی بول پڑی۔ پلیز امی، پاپا امی کو سمجھائے نا، رابعہ بھی جائے گی، ہم جنید کو بھی لے جائیں گے۔ اور کچھ سوچ کر پاپا نے اجازت دے دی، مگر فلک کی امی قطعی تیار نہیں تھی۔ وہاں کے سرد و گرم حالات، دھماکے، خودکش حملے، ان کے دل میں خوف تھا۔ آپ بھی حد کرتے۔ وہ شوہر پر گرم ہونے لگی۔ جانے دو، دل بہل جائے گا، میں نائلہ کو سمجھا دوں گا۔ اور وہ صرف بڑبڑا کر رہ گئی۔ اگلے دن سامان کو ٹرک کے ساتھ جنید، رابعہ اور فلک بھی چلے گئے۔ فلک اداس تھی۔ وہاں عمار سے ملاقات ہو جائے، وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے گی، پاؤں پکڑ لے گی، اس کے آنسو اس کا دل نرم کر دیں گے، اسے یقین دلائے گی شہادت ہو یا غازی، قدم قدم اس کے ساتھ ہوگی۔ عالم تصور اسے کہاں کہاں گھماتا رہا۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے۔ پھپھو نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی بہو آئی تھی، بیٹے کی منچاہی، من پسند، پھر بھتیجی بھی تھی۔ وہ منگنی کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ ایک فطری سی جھجک، ایک شرم حائل تھی، اوپر سے دانیہ کا کھانسنا اور شہزاد کا شرارتی زمانی انداز میں دیکھ کر ٹھنڈی سانس لینا اور گنگنانا۔ تو چھٹی لے کے آجا بالما، رات کو بھائی سے بات کر کے سرپرائز دیں گے، ریحان کہہ رہا تھا۔ فلک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ عمار سے بات گویا ساری دنیا سے رابطہ ہے، صرف میری دنیا منقطع ہے۔ اگر انہوں نے فون بند کر دیا تو؟ مگر افسوس، آپ زیادہ بات نہیں کر سکیں گی۔ کیوں بھائی؟ دانیہ چونکی۔ سب موجود ہوں گے نا؟ شہزاد نے وضاحت کی۔
پھپھو نے ساتھ لگا لیا، میری بیٹی کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اندر ہی اندر اس کا دل بھر آیا۔ تنگ، اس کی تو دنیا ہی اس پر تنگ ہو رہی تھی، اور وہی ہوا۔ رات ریحان نے کال ملائی، عمار نے سب سے بات کی، وہاں کے حالات بتائے، اپنی کامیابیاں بتائیں۔ رابعہ کی آواز سن کر حیران ہوا، تم یہاں؟ اور فلک کی آواز سن کر چپ سا ہو گیا۔ اتنے سارے افراد کی موجودگی میں صرف سلام دعا ہی ہو سکتی تھی۔ فون کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ صرف اسے معلوم تھا کہ کیوں ہوا۔ رات کو رابعہ کے کندھے پہ سر رکھ کر روتی رہی، اور وہ تسلی دیتی رہی کہ وقتی غصہ ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس کے آنسو نہ تھمے، اگر اس اگر سے آگے سوچتے اس کی روح کام جاتی۔ ایک اذیت کا سفر اور ایک درد کا دامہ دامہ تھما۔ سب یہ سن کر پھپھو حیران رہ گئیں کہ سامان کے ٹرک کے ساتھ سبھی جا رہے ہیں۔ تقریب کوئی بہر ملاقات چاہیے، وہ گنگنا رہا تھا۔ جنید بھی ساتھ مل گیا اور فلک دعا کر رہی تھی ان کی شوخیاں شرارتیں قبولیت پا لیں۔ اس سے ملنا اور اسے منانا بہت ضروری تھا۔ ہائی روڈ، یہ لوگ ٹرک کے ساتھ ساتھ تھے۔ عمار کو نہیں معلوم تھا یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، سرپرائز دینا تھا۔ یہ لوگ سرحد پر پہنچے تھے، میرے فوجی جوان، جرأتوں کے نشان۔ ان کی عزم و ہمت، حوصلہ، سرفروشی نظر آ رہا تھا۔ وہ حق پر تھا، اس نے بہت بری بات کی تھی۔ کتنی خودغرض محبت تھی اس کی اپنے وطن کے اس خطے کو بچانے کے لیے، کیسی سرفروشی سے چوکس تھے، اور اس نے اس کے پلٹنے کی بات کی تھی۔ خودغرضانہ محبت تھی اس کی۔ اس نے صرف اپنے لیے سوچا۔ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فون سوشل ورکر کے ساتھ اب کام کرے گی۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس نے آڑے ہاتھوں لیا۔ پھپھو نے چاچو نے بھی واپس نہیں آنے دینا۔ کچھ بھی ہو رابعہ، میرا اندر بدل گیا ہے۔ عمار بھائی کو معلوم ہوا تو کلاس لے لیں گے، اور کچھ نہیں کہیں گے وہ، فلک نے کہا، اور اس نے نگاہ چرا لی۔ فلک کے عزائم نے سب کو دہلا دیا۔ خدا کا خوف کریں بھابھی، 4 دن بعد میرے پیپرز ہیں، شہزاد نے کہا، اور میرا کڈنی سینٹر میں وائوا ہے۔ دانیہ نے دہائی دی۔ میری جاب، ریحان نے فکر مند ہو کر کہا۔ تو چلے جاؤ، میں نے کب منع کیا؟ اور میرا ایک عدد منگیتر جس نے بڑی مشکل سے اجازت دی تھی، رابعہ نے دہل کر کہا، اور میرا فیوچر، میرا انٹرویو؟ جنید نے سر پیٹا۔ یہ فائل ہے فلک، تم نے صرف آنے کے لیے کہا تھا، یہاں رہنے کے لیے نہیں۔ جنید، اتنے بے حس و خودغرض مت بنو، یہ ہمارے وطن کا حصہ ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ انہیں ہماری نہیں بلکہ ضروریات زندگی کی ضرورت ہے، تو ہم لے کر آئے ہیں۔ ان کی ضرورتیں وہاں جا کر بھی پوری کر سکتے ہیں، جنید نے سمجھایا۔ پھر تم لوگ یہ کام کرو، وہاں جا کر کرو۔ میں یہاں رہ کر بچوں کے لیے کام کروں گی، بڑوں بزرگوں، ہارے ہوئے لوگوں کو تسلی اور تشفی دوں گی، بچوں کو پڑھاؤں گی۔ اس سے تم غازی بن سکتی ہو، نہ شہید۔ رابعہ نے سرگوشی کی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نگاہ گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ فلک کے چہرے پر شفق کے رنگ تھے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ کے۔ فلک کے انداز میں ضد سی تھی۔ ریحان نے عمار کو فون کر دیا۔ عمار جیپ میں سوار تیزی سے کراچی کی جانب سفر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، دل خوشی سے ہمکنار تھا، اور اپنے لیے دعا گو بھی تھا۔ ریحان نے ہیلو کے بعد ساری صورتحال واضح کر دی، اور عمار شاکڈ رہ گیا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ سامان بھجوا دیا تو کافی نہیں تھا؟ فلک بھابھی واپس نہیں جا رہی، کیا کرے گی وہ یہاں رہ کر؟ سوشل ورک، بچوں کو پڑھائیں گی۔ اسے فون دو۔ عمار نے گہرا سانس لیا۔ ان کی جیپ ہائی وے سے گزر رہی تھی۔ ہیلو فلک، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس کا نتیجہ تم جانتی ہو۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو اور چلو۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ عمار گھرایا۔ یہ کہ یہ ملک میرا بھی ہے، اور یہاں کے لوگوں کا درد مجھے بھی ہے۔
इससे तुम जीत जाओगी। बात अब हार जीत की नहीं है। धीरे से फोन ऑफ कर दिया। सल रेहान को देखकर कैंप की तरफ निकल गई। वो अमार की गुराहट नुमा आवाज की सख्ती से पहलू चुरा रही थी। उसकी फोन कॉल में उसका मुस्तकबिल नजर आ रहा था। दुख के बादल उसके अंदर भी पर फैला रहे थे और अपनी गर्म सोचों को किसी और रुख मोड़ देना चाहती थी। अमार ने उसे सजा देने का फैसला कर लिया था और उसे गिर कर भीख में मोहब्बत और उसे गिर कर भीख में मोहब्बत नहीं लेना थी। उसका जुर्म इतना बड़ा भी नहीं था। फलक, फलक, राबिया उसे पुकार रही थी। पीछे मुड़कर उसे देखा। अपना फोन ऑन करो, तायाबू तुमसे बात करेंगे। बैटरी डाउन है तो इधर आकर बात कर लो। रेहान नंबर मिलाने लगा। पापा से बात? उसे उठना पड़ा। हेलो, हेलो फलक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो चुप रही। पापा प्लीज, मैं नाइला भाभी के साथ आऊंगी। कुछ सोशल वर्कर को साथ लाई हैं। उन्हें काम समझाना है। जब तक मैं कैंप में रहना चाहती हूँ। उन लोगों के एग्जाम है। ये लोग चले जाएं। वो चुप से हो गए। फिर जाने क्या फैसला हुआ। रेहान और शहजाद वापस चले गए। राबिया और जुनैद उसके साथ ही रह गए। नाइला भाभी का 2 दिन का काम और था। ये दिन उसने कैंपों में घूम फिर कर गुजारा, बच्चों, औरतों और लड़कियों से बातें करते हुए। फलक की आंखें भीगती जा रही थी, वरना तो उसने जिंदगी में पिकनिक, पार्टीज, फैशन और कपड़ों से आगे कुछ सोचा ही नहीं था। और अब पिछली जिंदगी बेमानी लग रही थी। उन लोगों के लिए काम करना था, नया लाया अमल बनाना था। अमार से मिलने, उसे माफी मांगने आई थी, मगर अब उसे उसकी याद नहीं आ रही थी और जिसकी याद नहीं आ रही थी वो खुद आ गया था। फलक के हवास लम्हा भर को गुम हुए। आर्मी यूनिफॉर्म में अमार की पर्सनैलिटी नुमायां हो रही थी। सर पर कैप, शानों पर फूल सजे थे। यहाँ रहकर तुम क्या साबित करना चाह रही हो? अमार की आंखों में शनासाई नहीं थी। ये ये कि हमें भी दुखी इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। निगाह घुमाई। अच्छा, इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा। तुम्हारे अंदर इतना जज्बा हब्बुल वतनी है। तुम तो मैदान हशर से भगाने वालों में से हो। मोहब्बत की बेख्याली में कही बात को क्या रंग दे रहा था। ऐसी बात नहीं है, ये मेरा भी मुल्क है, मुझे भी इसका ख्याल है। वो तो बस धीरे से रुख फेर गई। अमार की ब्राउन आंखें उस पर साया फगन थी। उसकी आंखों में उसका अक्स झुलमिला रहा था। मगर मगर भोलों में मोहब्बत नहीं थी। उसका दिल माफ करने के मूड में नहीं था। क्या वो बस घर चलो, चलो घर चलो, गाड़ी तैयार है, भाभी का काम भी खत्म हो गया। फलक के दिल पर आंसू गिरे। पत्थर दिल, ऐसी भी क्या उसूल पसंदी। अब उसे भी नहीं झुकना। क्या बात है अमार भाई, लड़ाई खत्म नहीं करना? राबिया फलक सर झुकाकर उसके पास से गुजरी और गाड़ी के करीब चली गई। राबिया अमार के करीब आ गई। ये झगड़ा खत्म करने के तरीके, जब आप खत्म नहीं करेंगे तो यही तरीके इस्तेमाल होंगे। वो जुमानी अंदाज में हंसी। अमार राबिया को देखने लगा। बस मंजर में फलक जुनैद से बातें करती नजर आई। बेवकूफ। बस अब खत्म करें इस झगड़े को, बहुत परेशान है वो। राबिया ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजर सकती है जो मुझे मैदान छोड़ने के लिए कहे, डरी सहमी खौफजदा हो। फौजी की बीवी बनने के लिए दिल भी फौजी का होना चाहिए। अमार मुस्तफा का लहजा कतई था। हाँ, ऐसी लड़की आपकी बीवी बनने की मुस्तहक है जो अपने कहे पर शर्मिंदा भी हो और उसका इजाला भी करना चाहती हो। ये तो खुदगर्जी हो गई। खोया सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए बहरूप बहरूपिया बदला। राबिया लम्हे भर को चुप हो गई। ऐसी बात नहीं है अमार भाई, वो संजीदा और सीरियस है। हम सबको इस बात का एहसास है और अब हमें कुछ करना है उन सब के लिए। और हमारी अवाम बहुत कुछ कर रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से महाज पर सरगर्म है। अगर आपका महाज काबिल सताइश है तो अवाम का महाज भी काबिल फख्र है। लाखों और करोड़ों के हिसाब से मदद दे रहे हैं। राबिया ने अमार की बात का जवाब भी दिया और फलक की वकालत भी की। अमार लम्हा भर को चुप हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं?
कराची से हैं? हाँ, अमार ने कहा। चलो अब। और वो लोग गाड़ी में बैठ के जो एक इम्कान जो एक इम्कान जाना था वो कहीं रोपोश हो गया। वापसी का सफर खामोशी से तय हुआ। हालात तो उदास कर रहे थे। अमार के रवैये ने दिलगीर कर दिया। फलक की साथ का जो चंचलपन था वो कहीं खो गया। और राबिया के सिवा ये कोई नहीं जानता था। अब फलक राबिया से भी इस मौजू पर बात नहीं करती थी। फलक ने पापा की रजामंदी से एक एनजीओ को ज्वाइन कर लिया था और अब वो संजीदगी से काम कर रही थी। जिंदगी यही थी। पहले की जिंदगी तो बचपना था। उस रोज लॉन में टहलते हुए उसने सोचा। अमार तकरीबन उसे भूल चुका था। वो महाज पर सरगर्म था। पापा से राब्ते में रहता था। फलक, कितने माह हो गए अमार से मिले? नाइला भाभी ने अचानक पूछा। वो दोनों उस वक्त लंच करने के बाद खैमे में बैठी थी। धूप बहुत तेज थी और सफर की थकान भी, वरना उसका इरादा इलाके का चक्कर लगाने का था। फलक चुप सी हो गई। काफी दिन हो गए, वो मसरूफ सी बोली। वो मसरूफ ही इतने हैं। मिलोगी? उसकी आंखों में चमक थी। फलक ने तहय्युर से देखा। ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। उनके दरमियान तो कब से राब्ता मुनक़ता था। कैसे? फलक का सवाल बेसाख्ता था। वो हंसती। उससे फोन करते हैं, इर्द गिर्द कहीं करीब में हुआ तो आ जाएगा। नहीं, रहने दे, ऑन ड्यूटी होंगे। लड़ाई करते हैं। भाभी मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। फलक घबरा गई। लाइन मिल गई थी। भाभी बात करने लगी और उस पर घबराहट सवार होने लगी। फलक भी साथ है, लो बात करो। अचानक ही उन्होंने सल उसके साथ लगा दिया। उसके हवास गुम होने लगे। अमार का रवैया उसके इल्म में था। तुम इस तरह दूसरों के जरिए फोन करवा कर क्या साबित करना चाहती हो? लहजे में फौजियों वाली धमक थी। क्यों यहाँ आकर मुझे परेशान कर रही हो? तुम कितनी बहादुर हो मैं जानता हूँ। एक कमजोर दिल लड़की के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं, जो बहादुरी का बहरूप बदल कर मुझे पा लेना चाहती हो। मुझे ऐसी चालसाजी की जरूरत नहीं है और ना तुम मुझे मुतासिर कर सकती हो। उसके वजूद का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। इतनी इंसल्ट, इतना हितक आमेज लहजा। नाइला भाभी किसी काम से जा चुकी थी। तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रही। आवाज नहीं आ रही, सिग्नल खराब है। हेलो 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 कहकर उसने फोन मुनक़ता कर दिया। साथ ही आंसू फैल कर मस्कान भगोने लगे। वो क्या थी और अमार क्या समझ रहे थे? एक मामूली सी गलती जो सिर्फ मोहब्बत से मशरूत रखती थी। अमार उसकी अवलीन मोहब्बत था, उसकी लाबाली जिंदगी का पहला प्यार, पहली जिम्मेदारी। वरना इससे पहले तो बस जिंदगी एक खेल थी, एक खिलौना थी। नतने फैशन थे, मूवी थी और पिकनिक पॉइंट से वापसता थी। हालांकि अमार से उसकी मंगनी खालिस्तन अरेंज थी, मगर मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। मोहब्बत मासूम होती है और भोली भी। उसे गुल बनने में एक वक्त लगता है। अपनी गलती को तस्लीम भी कर रही थी, असाला भी कर रही थी, मगर अमार बस इसी तनाजुर में ही उसका अक्स देख रहा था। ये ज्यादती नहीं तो क्या था? वो कितनी बदल चुकी थी। उसके अंदर झांकते, उससे मिलकर तो देखते, वो कोई बागी तो नहीं थी। न उसके अंदर बगावत के जरासीम थे। फिर उसका दिल हौलने लगा। दिल चाहा कि अमार सामने हो और उसे झंझोड़ कर रख दे, जो पत्थर दिल बनकर बैठा हुआ था। आंखें बार बार भीग रही थी। नाइला भाभी कोने वाले खैमे में मसरूफ थी और इस मसरूफियत को उसने भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो कह रहे थे, क्या साबित करना चाहती हो बार बार यहाँ आकर? कुछ नहीं, और आप पर तो कुछ भी नहीं। बेदर्दी से आंसू साफ किए। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ छिन जाता है और बहुत कुछ जिंदगी की मुसाफत में खो जाता है। उसमें एक आप भी सही। सब्र तो नहीं आएगा, मगर बहला लूंगी दिल को। मगर अब दिल नहीं फैलाऊंगी, सामने नहीं आऊंगी, कोई जज्बाती गलती नहीं करूंगी। अमार ना समझ तो नहीं थे। मोहब्बत तो होती ही जज्बाती है और जज्बात में इंसान कुछ भी कह सकता है। सुंगलाख पथरीली जमीनों पर चलते चलते उनके जज्बात संगीन पथरीले हो गए। क्या मोहब्बत मर गई है? मोहब्बत मर भी सकती है।
اس کے اشک تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ نائلہ بھابھی فون دینے آ سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، ان لڑکی لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو دائرے کی شکل میں بیٹھی تھی۔ فلک، تھک گئی ہو؟ گاڑی میں بیٹھی نائلہ بھابھی نے مڑ کر فلک کو دیکھا جو کھڑکی سے ٹیک لگائے آنکھیں مونتے اپنی محبت کو یاد کر رہی تھی۔ محبت جو اب عمار اور فلک کے درمیان نہیں رہی تھی۔ عمار پیچھے ہٹ گئے تھے۔ فلک کی یک طرفہ محبت پائیدار نہیں تھی۔ نہیں تو اداس ہو؟ نہیں تو بس سوچ رہی ہوں۔ ان کی گاڑی تیزی سے ہائی وے سے گزر رہی تھی۔ آپی، بھوک لگ رہی ہے؟ نائلہ بھابھی کے بھائی وہاب نے کہا۔ ہاں، لگ تو مجھے بھی رہی ہے۔ کوئی بھی ہوٹل آئے تو کھانا پیک کروا لو، راستے میں کھائیں گے۔ راستے میں گاڑی روکنا خطرناک ہی ہوتا ہے۔ 10-15 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈائری میں کچھ نوٹ کر رہی تھی تو کنارے پر پٹھان کا ہوٹل نظر آیا۔ خاصی چہل پہل تھی۔ خاصے فاصلے پر فوجی چھاؤنی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ محفوظ علاقہ لگا۔ وہاب نے گاڑی کچے راستے پر رکوائی۔ نائلہ بھابھی ڈائری کی جانب متوجہ تھی۔ وہاب گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فلک کی نظریں فوجی چھاؤنی کی جانب تھی۔ اکا دکا فوجی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ اس کے فوجی جوان جرأتوں کے نشان، جرأت و بہادری کے اعلیٰ انعام و مقام مل رہے تھے۔ ہم کیسے مایوس و ناکام ہو سکتے ہیں جب عالم سرفروشی کا ہو؟ اس کی نظریں بھٹک کر سامنے ٹرک پر رکی۔ اکا دکا گاڑیاں آ رہی تھیں۔ تب یہ گاڑی پٹھان ہوٹل کے احاطے میں آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور ادھر ادھر چوکنے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ان کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ جانے کیوں نظریں اس پر مرکوز ہو گئی۔ کچھ غیر معمولی پن تھا اس کے چہرے پر۔ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے کر فوجی چھاؤنی کی جانب اٹھ گئیں۔ ہوٹل کا چھوٹا اس کے چائے کا پوچھنے آ گیا۔ لے آؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی نظریں ادھر ہی تھی اور فلک اس کی جانب متوجہ۔ تبھی اس ڈرائیور نے کلائی کی گھڑی پر نظر کی اور گاڑی سے اتر کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی تھی۔ وہاب کھانا لے کر آ گیا، گرما گرم پکوڑے، کباب اور روٹی۔ چلتے ہوئے کھائیں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاب کھانا کھولنے لگا۔ نائلہ بھابھی کھانے کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ آ جاؤ فلک۔ فلک کی توجہ اس ڈرائیور پر جانے کیوں فلک کی توجہ اس ڈرائیور پر نہ جانے کیوں مرکوز تھی جو اب مٹھی میں سگریٹ دبائے دھواں اڑا رہا تھا۔ نظریں فوجی چھاؤنی پر تھیں اور پھر فضا زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ ہر جانب خاک، خون اور چیخو پکار ہونے لگی۔ اسی گاڑی کے آس پاس کھڑی گاڑیاں دھماکے کے زیر اثر آنے لگی۔ یہ ایک خودکش پاورفل حملہ تھا۔ اس کا ٹارگٹ فوجی چھاؤنی تھی۔ میرے خیال میں ٹائم پورا کرنے کے لیے ہوٹل پر رک گیا ہوگا اس کا ڈرائیور۔ جانے کتنے گھنٹوں بعد اس کی آنکھ کھلی۔ بے پناہ تکلیف کا احساس تھا۔ کانوں میں جانے کس کی آواز تھی۔ لفظ خودکش پر آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ہاسپٹل کے کسی روم میں تھی۔ اس کا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ الہی شکر، میری بچی کو ہوش آ گیا۔ یہ روشن آرا کی آواز تھی۔ امی؟ بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ روشن آرا اس کا ماتھا چومنے لگی۔ فلک کو ہوش آ گیا۔ زبیر بھائی کی آواز آئی۔ سچ؟ یہ رابعہ تھی۔ اف! اس کے وجود سے گہرا سانس نکلا۔ آنکھیں بند ہونے لگی اور بند آنکھوں کے پیچھے تباہ کن کاریاں تھیں۔ اف! تو یہ خودکش حملہ فوجی چھاؤنی کے لیے تھا اور خدا نے بچا لیا۔ اور اس حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ گرم گرم آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اف! اگر حملہ آور فوجی چھاؤنی سے گاڑی ٹکرا دیتا تو کیا ہوتا؟ پورے وجود میں جھرجھری سی ہونے لگی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے فوجی بچ گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے غنودگی کے سمندر میں اتر گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو قدرے بہتر تھی۔ سب اس سے مل رہے تھے۔ اس کی زندگی تھی جو بچ گئی تھی۔ ارے تم تو غازی ہو، شہید ہوتے ہوتے رہ گئی بیچاری۔ جنید اسے چھیڑ رہا تھا۔ سب ہنس رہے تھے۔ نائلہ بھابھی، وہاب اور ڈرائیور سب ٹھیک تھے۔ ان کا تو نام و نشان نہ تھا۔
اسی گاڑی کے پاس ہی ان کی گاڑی تھی۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم تھا۔ سب کو چوٹیں آئی تھیں، اس کے سر، بازو اور ٹانگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ آج تیسرا دن تھا۔ امی اور پاپا اس کے پاس تھے، باقی سب اسے دیکھ کر چلے گئے تھے۔ چند دن بعد اسے بھی پاپا اور امی کے ساتھ چلے جانا تھا۔ کیا انہیں نہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ان کی فیملی کس طرح شدید خطرے میں گھر لوٹی تھی؟ کیا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں، کیسے نہیں پتا ہوگا؟ مجھے ہی معلوم نہیں ہوگا، مجھے ہی معلوم نہیں ہوگا، مجھے ہی نظر انداز کریں گے، اور میں ان کی لگتی بھی کیا ہوں؟ انہوں نے تو اپنے طور پر سارے رشتے ناتے ہی ختم کر لیے ہیں، بس اپنے والدین کو بتانا باقی ہے۔ تو فلک، کیا تم یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو جو تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے؟ اس کی نظریں کھلے دریچے سے باہر تھی، بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ امی ابھی اسے فریش کر کے گئی تھی، جانے کیوں آج دلگیر ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار ابھر رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے چلے جانا تھا، اور یہ اس کا سسرال نہیں، صرف پھپھو کا گھر رہ جاتا، اور یہ احساس ہی سہانے روح تھا، اذیت ناک تھا، اور کسی اور کے بارے میں سوچنا۔ آنسو تسبیح کے دانے بن گئے۔ اپنی سوچوں میں غلطہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کمرے میں کون آیا اور کتنے محب انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے یوں نہر بہاتے دیکھ رہا تھا۔ دکھ اور تکلیف دونوں غالب تھے۔ وہ خود چل کر اس کے سامنے آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بھیگے مسکانوں کے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی، گڑبڑا گئی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیوں؟ اپنے گھر میں میرے آنے پر پابندی ہے کیا؟ آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ نہیں، آپ کا گھر ہے، مہمان تو ہم ہیں، کل پرسوں چلے جائیں گے۔ نظریں چرا کر آنچل رخساروں پر پھیرا۔ تم تو بہت بہادر ہو، غازی بن گئی۔ اس کے سامنے بیٹھ کے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ بہادری کے کام کریں گے۔ وہ مسلسل گویا تھے۔ فلک کی آنکھیں ان پر ٹھہر گئی۔ اور تم تو بہت وطن پرست ہوگی ہو کہ مجھ سے وابستگی کا اور تم تو بہت محبت پرست ہوگی ہو، یہ مجھ سے وابستگی کا اثر ہے یا کوئی اور بات؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں شوخی تھی۔ میں اس ملک کی محبت وطن شہری ہوں، یہ ملک مجھے بھی عزیز ہے، ڈرپوک نہیں ہوں، جان دینے کا حوصلہ میرے اندر بھی ہے بس۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس دوا، اس سے بولا نہیں کیا، نظریں گھما لی، گلا رون کیا، دریچے سے باہر دیکھنے لگی۔ بس ذرا محبت تھی، میرا خیال تھا، میرا دھیان تھا۔ اور آگے کا جملہ عمار نے اس کے محترم پلکے دیکھتے ہوئے مکمل کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس کی سزا بھی کاٹ لی ہے، اور دھیان و خیال کے سارے ناطے مجھ سے لے چکے ہیں۔ میرا مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، دل مضبوط کر کے کہا۔ مگر دل تو چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور آنے والے ساون کی طرح جل تھل ہو جائے، مگر حوصلہ بلند کرنا تھا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، محبت آمیز انداز میں پٹیوں میں لپٹے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اس کی تکلیف پڑ گئی۔ یہ مسیحائے اس کے لیے نہیں تھی، یہ نظر محبت اس کے لیے نہیں تھی۔ دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ابو سے کہے گی فوراً چلیں، اب تو وہ بہت بہتر ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، اللہ کا کرم تھا اس پر، اور اب تو عمار بھی آ گئے تھے، تو اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ ناراض ہو؟ ہاتھ تھام لیا۔ فلک نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ خفا ہو؟ بہت غصہ ہے، دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرے کہنے پر عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ خفگی بھرا ملال فلک کے چہرے پر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم بدل کیسے سکتی تھی؟ ایک سمجھدار فوجی کی بیوی لابالی کیسے ہو سکتی تھی؟ عمار کی آنکھوں میں شرارت کے سب رنگ تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ پر دباؤ بڑھایا اور اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ فلک کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ سوری کہنا تو نہیں بنتا، وہ ہنس رہا تھا، اور رنجور کے بادل اس کے اوپر سے اٹھنے لگے۔ میری زوجہ کو میری طرح ہر گھڑی تیار رہنا ہوگا، میرے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، وہ ایک جذب سے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھلے۔
تو دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی گئیں، ختم شد